شریعت نے جو ہم کو عبادت قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں لازمی قرار دی ہے، تو ان 2 شرطوں میں سے اگر کسی کے اندر ایک شرط پائی نہیں جاتی ہے تو کیا اس عمل کو قبول کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ شرط کا مطلب ہوگا اذا فات الشرط و فات المشروط۔ جب وضو نہیں تو نماز نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جو جانتا ہو مرتے وقت تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کا علم نہیں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لہذا شرط کا پایا جانا ضروری ہے، اخلاص اور سنت کی پیروی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے باطل فرقے ہیں، ان کے ہاں اخلاص نظر آتا ہے۔ خوارج کی نماز کو دیکھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ آپ زیرو ہیں۔ صحابہ کو کہا کہ تاخرون صلاتکم من صلاتہم وصیامکم من صیامہم وقراءتکم من قراءتہم الی آخر الحدیث۔ ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم کو اپنی نماز حقیر معلوم ہوگی، ان کے روزے کے مقابلے میں تم کو اپنے روزے حقیر معلوم ہوں گے، ان کی قرأت کے مقابلے میں تمہاری قرأت تم کو حقیر معلوم ہوگی۔ کوانٹیٹی میں تم سے زیادہ، بہترین آواز، بہت زیادہ عمل، گری وزاری بھی لحاظ زاری بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے باطل فرقوں میں ایسے ایسے عبادت گزار گزرے ہیں کہ آج کل اور سلف میں بھی اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ یہ غیلان الدمشقی اور اسی طریقے سے معبد الجہنی وغیرہ جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، ہے نا، یہ بہت بڑی عبادت گزار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو قاتل تھا، جی حضرت عبد الرحمن بن ملجم، بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت بڑا قاری تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سب انشاءاللہ جہنم کے ایندھن بنیں گے انشاءاللہ۔ اخلاص تو تھا، اخلاص تھا، روتے تھے کہ گڑاتے تھے، لیکن سنت کی پیروی نہیں تھی۔ اور میں نے دیکھا ہے مسجد نبوی کے ارد گرد رافضیوں کو اس طرح روتے ہوئے کہ اس کا اگر 0% بھی اگر رونا آ جائے تو ہماری نجات ہو جائے انشاءاللہ، لیکن دنیا میں بھی رو رہے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ روئیں گے۔ تو اس لیے کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہیں خیر کے چاہنے والے کہ خیر چاہتے ہیں لیکن ان کو خیر ملتا نہیں ہے، ورنہ ان کے اندر بھی اخلاص تھا، جن کو عبداللہ بن مسعود نے دیکھا تھا کنکر پہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور لمبی چوڑی بھیڑ بھی ہے جو حدیث دارمی میں ایک صفحے کی، لیکن عبداللہ بن مسعود نے اگر وہ عمل صحیح ہوتا تو عبداللہ بن مسعود کنکر سے مار مار کے ان کو کیوں بھگاتے؟ اس لیے کنکر یہ لنگر ہے، کنکر لنگر شنکر یہ سب اسی روٹ کے، کنکر کا راستہ یہ لنگر کا راستہ ہے، یہ شنکر کا راستہ ہے۔ چاہے جتنا اخلاص ہو انسان کے اندر، اگر سنت کی پیروی نہیں کرے گا تو کبھی نہ کبھی شرک میں جائے گا۔ یہ لکھ لیجئے اس کو، جتنا بھی اخلاص ہو اس کو لکھ لیجئے آپ لوگ، اگر وہ سنت کی پیروی نہیں کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی شرک میں واقع ہوگا یا کفر میں واقع ہوگا، یا نہ تو منافق تو ہوگا ہی۔ امت مسلمہ کی خشکاں تاریخ، یہ خون ٹپکنے والی تاریخ بتا رہی کہ جتنے باطل فرقے تھے جو خارجی ہو گئے، جہمیہ ہو گئے، معتزلہ ہو گئے، کافروں کی جماعت میں چلے گئے، وہ سب بڑے اخلاص والے تھے، لیکن سنت کی پیروی چھوڑنے کی وجہ سے وہ بھاگ گئے۔ لہذا یاد رکھیے، ہے مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی میں سنت کی پیروی نہیں ہے اور اخلاص ہے، لیکن سنت کی طلب ہے اور سنت کا علم اس کو نہ ہو سکا، تحقیق کر رہا ہے، یہ شبہ میں مر گیا، تو یہ رب العالمین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ہم کو اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنے کا، وہ اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی چاہے جتنا اخلاص اختیار کر لے، اگر سنت کی پیروی نہیں کیا ہے تو وہ نجات نہیں ہے۔ اب اگر کسی کی نجات ہوتی ہے تو اس کا عذر اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے حالات کے اعتبار سے یہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، والعلم عند اللہ۔